أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أستغفرك بعلمك واستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبات أمري أو قال أجل أجلي أمري وأجله فاقدروا فاقدروا لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبات أمري أو قال في أجلي في أجلي أمري وأجله فادركه فادرفني عنه واقدر لي الخير. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. ترجمہ: اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں. علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا اصول میرے لیے آسان کر اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو اور اس سے میں دل کو مطمئن بھی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کی جگہ اس کا نام لے. جزاک اللہ. خدا حافظ.